دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ باب النذر، نظر کے احکامات۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نذر ان یعصیہ فلا یعصہ۔ جس شخص نے اللہ کی اطاعت کرنے کی نظر مانی تو اسے اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اور جس نے اس کی نافرمانی کرنے کی نظر مانی تو اسے نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ مطلب یہ کہ کسی شخص نے ایسی چیز کی نظر مانی جس میں اللہ کی اطاعت ہے، کہا کہ میں نماز پڑھوں گا 2 رکعت نفل، یا میں روزہ رکھوں گا، یا اسی طرح سے کسی نیک کام کی جو ہے اس نے نظر مانی تو وہ کام کرنا چاہیے۔ اور جس شخص نے جو ہے کہتے ہیں نافرمانی کی نظر مانی، مثلاً کہا کہ میں فلاں کا قتل کر دوں گا، تو یہ نافرمانی ہو گئی، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ معنی النذری، نظر کے معنی، اصل النذر من الانذار وهو التخفیف، نظر کی اصل جو ہے وہ انذار سے ہے، اور انذار کے معنی آتے ہیں تخفیف کے۔ تخفیف مطلب ڈرانا۔ والنذر لغة ما يقدمه المرء لربه أو يوجبه على نفسه من صدقة أو عبادة۔ نظر لغت میں کہتے ہیں اس چیز کو جو آدمی اپنے رب کے لیے پیش کرتا ہے، یا اپنے اوپر صدقہ یا عبادت میں سے جو چیز واجب کر لیتا ہے، وہ نظر کہلائے گا۔ وفی الشرع ان توجب على نفسك ما ليس بواجب بحدوث امر، شریعت میں نظر کہتے ہیں کہ آپ اپنے اوپر ایسی چیز کو واجب کر لیں کسی امر کے واقع ہونے کی وجہ سے جو کہ واجب نہیں۔ دوبارہ سنیں، آپ اپنے اوپر کسی امر کے واقع ہونے کی وجہ سے، امر کے واقع ہونے کی وجہ سے مطلب جیسے آپ کہیں کہ اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا، امتحان میں پاس ہونے کی وجہ سے آپ اپنے اوپر واجب کر لیں ایسی چیز جو کہ واجب نہیں ہے، یعنی شریعت کی طرف سے واجب نہیں، آپ نے خود سے واجب کر لیا۔ مثلا آپ نے کہا کہ اگر میں جو ہے کہتے ہیں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا، تو 2 رکعت نفل پڑھنا آپ پہ واجب نہیں ہے، لیکن آپ کی اس طرح کہنے سے واجب ہو جائے گا۔ وفیما یلی بعض اہم احکام النظر، مندرجہ ذیل میں نظر کے اہم ضروری احکام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، من نذر مطلقا بأن قال للہ علی ان اصلی رکعتین فعلیہ الوفاء بهذا النذر، جس شخص نے مطلق نظر مانی، مثلاً اس نے کہا مجھ پر اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے واجب ہے کہ میں 2 رکعت پڑھوں، تو اس پر اس نظر کو پورا کرنا واجب ہوگا کہ وہ 2 رکعت پڑھے، 2 رکعت پڑھنا اس پہ واجب ہو جائے گا۔ وَإِن قَيَّدَهُ بِيَوْمِ كَذَا أَوْ مَوْضِعِ كَذَا فَصَلَّى قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَجْزَأَهُ عَنْهُ، اور اگر کسی نے اس کو کسی دن کے ساتھ یا کسی جگہ کے ساتھ مقید کر دیا، مثلا کہا کہ میں پیر کے دن جو ہے نماز پڑھوں گا، یا میں جامع مسجد کے اندر پڑھوں گا، پھر اس نے اس دن کے آنے سے پہلے یا دوسری جگہ میں
نماز پڑھ لی تو اس کی طرف سے کافی ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پہ اصل چیز نماز پڑھنا ہے، دن اور جگہ اصل چیز نہیں ہے۔ وَكَذَا الْحُكْمُ إذا نذر التصدق على المساكين مطلقا أو قيده بيوم مخصوص أو على مساكين بلدة مخصوصة فلا يتقيد التصدق بذلك۔ اور اسی طرح اس وقت بھی حکم ہوگا جب کہ مسکین غریب لوگوں پر صدقہ کرنے کی نظر مانے، خواہ وہ مطلق ہو یا اس کو کسی مخصوص دن کے ساتھ یا کسی مخصوص شہر کے مسکینوں کے ساتھ مقید کر دیا ہو، تو صدقہ جو ہے وہ اس کے ساتھ مقید نہیں ہوگا، یعنی اس دن کے علاوہ کسی اور دن جو ہے صدقہ کرے گا تب بھی کافی ہوگا، اور جس شہر کے مسکینوں پر صدقہ کرنے کی نظر مانی ہے اس شہر کے علاوہ کسی اور شہر کے لوگوں پر صدقہ کرے گا تب بھی ادا ہو جائے گا۔ مثلا کسی نے کہا کہ میں جمعرات کے دن جو ہے کہتے ہیں مسکینوں کو جو ہے کہتے ہیں ایک ڈیگ بریانی کی کھلاؤں گا، لیکن اس کے پاس پیسے جو ہے جمعرات سے پہلے آ گئے تو اس نے سوچا کہیں خرچ نہ ہو جائیں، بدھ کے دن آ گئے پیسے تو اس نے بدھ کے دن ہی کر دیا تو کافی ہوگا۔ اسی طریقے سے کسی نے نظر مانی تھی کہ بھئی میں دیوبند جاؤں گا تو دیوبند کے مدرسے کے طلباء کی جو ہے دعوت کروں گا، لیکن وہ دیوبند کے بجائے پہنچ گیا مظاہر علوم سہارنپور یا کسی اور مدرسے میں پہنچ گیا، ندوی کے اندر پہنچ گیا، اس نے سوچا کہ اب میں یہاں آ گیا ہوں چلو یہاں کے بچوں کی کر دیتا ہوں تو کافی ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر اصل جو ہے کھلانا مقصد ہے مسکینوں کو، مخصوص شہر یا مخصوص دن مقصد نہیں ہے۔ اما اذا نذر صوما وقيده بيوم او شهر مخصوص فكذلك الحكم عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهم الله خلافا لمحمد رحمه الله۔ ہاں اگر کسی نے روزے کی نظر مانی اور اس کو کسی دن یا مخصوص مہینے کے ساتھ مقید کر دیا تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو اس وقت بھی یہی حکم ہوگا، البتہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اختلاف ہے، یعنی ان کے نزدیک جو ہے اسی مخصوص دن میں اور مخصوص شہر میں ہی رکھنا، مخصوص مہینے کے اندر ہی وہ روزہ رکھنا ضروری ہوگا، یہاں شہر سے مراد مہینہ ہے۔ نمبر 2، وَإِنْ عَلَّقَ نَذْرَهُ بِأَنْ قَالَ، اور اگر کسی نے اپنی نظر کو جو ہے کہ کہتے ہیں معلق کیا اس طور پہ کہ اس نے کہا إِذَا نَجَحْتُ فِي الْإِمْتِحَانِ السَّنَوِيِّ فَعَلَيَّ الصَّوْمُ يَوْمٍ ثُمَّ وُجِدَ الشَّرْطُ فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِنَفْسِ النَّذْرِ۔ جب میں امتحان میں پاس ہو جاؤں گا سالانہ، یعنی اگر میں مطلب یہ کہ اگر میں سالانہ امتحان میں پاس ہو گیا تو مجھ پر ایک دن کا روزہ واجب ہے، پھر شرط پائی گئی مثلاً وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا تو اس پر ٹھیک اسی طریقے سے نظر کو پورا کرنا واجب ہوگا، یعنی کہ اس کو ایک دن کا روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ وقال محمد رحمه الله يجزئه من ذلك كفارة يمين ويروى رجوع أبي حنيفة إلى قول محمد رحمه الله۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بدلے کفارہ یمین بھی اس کے لیے کافی ہوگا، یعنی بجائے روزہ رکھنے کے وہ کفارہ یمین ادا کر دے وہ بھی کافی ہوگا، اور امام ابو حنیفہ کا رجوع بھی امام محمد کے قول کی طرف روایت کیا جاتا ہے کہ امام محمد کا بھی بعد میں یہی قول ہو گیا تھا، انہوں نے رجوع کر لیا تھا ادھر۔ وَأَمَّا الْفَتْوَى فَفِيهِ تَفْصِيلٌ وهو أنه إذا علقه بشرط يتمنى وجوده كأن قال إن نجحت أو إن شفى مريضي فعلي حجة فإنه يجب عليه وفاء نفس النذر ولا يجزئه كفارة اليمين إذا وجد الشرط۔
اور جہاں تک فتوے کی تعلق ہے تو اس میں تفصیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اس نے اپنی نظر کو معلق کیا ہے ایسی شرط کے ساتھ جس کے ہونے کی تمنا کی جاتی ہے کہ وہ چیز ہو، نہیں وہ چیز پسندیدہ ہے، مثلا اس نے کہا کہ اگر میں کامیاب ہو گیا، یا یہ کہ اس نے یہ کہا کہ میرا بیمار شفا پا گیا تو میرے اوپر حج کرنا واجب ہوگا، تو اس صورت میں اس پر جو ہے ٹھیک اسی طریقے سے یعنی سیم وہی چیز نظر میں پوری کرنا واجب ہوگا، یعنی حج کرنا، اور کفارہ یمین اس کے لیے کافی نہ ہوگا شرط پائے جانے کی صورت میں۔ وإن علقه بشرط لا يتمنى وجوده بأن قال إن قتلت فلانا فعلي صوم سنة ثم قتله فإنه يتخير إن شاء وفى بنذره وإن شاء كفر يمينه لأنه نذر بظاهره يمين بمعناه۔ اگر کسی نے جو ہے اپنی شرط کو، اپنی نظر کو ایسی شرط کے ساتھ معلق کیا جس کے پائے جانے کا یا جس کے ہونے کی تمنا نہیں کی جاتی، یعنی کہ وہ اچھی چیز نہیں ہے، ناپسندیدہ چیز ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ وہ چیز ہو، تو مثلا اس نے کہا کہ اگر میں نے فلاں کو قتل کر دیا تو میرے اوپر 1 سال کی روزے واجب ہے۔ ہمارا قتل کوئی اچھی چیز تو ہے نہیں، لیکن پھر اس نے قتل کر بھی دیا تو اس کو اختیار ہوگا، چاہے تو اگر چاہے تو اپنی نظر کو پورا کرے، اور اگر چاہے تو اپنی نظر کا کفارہ ادا کرے، اس لیے کہ یہ ظاہر میں نظر ہے جو یمین کے معنی میں، یعنی یہ ایسی نظر ہے یمین کے معنی میں۔ فیض النظری نظر کی شرط ہے، ولا يجب الوفاء بالنذر إلا إذا اجتمعت فيه 3 شروط۔ نظر کو پورا کرنا واجب نہیں ہوگا مگر جب ہی کہ اس میں 3 شرطیں پائی جائیں، یعنی کہ نظر کو پورا کرنا اس وقت واجب ہے جب کہ اس میں 3 شرطیں پائی جائیں، ورنہ نہیں۔ نمبر 1، أن يكون من جنس المنذور واجب كالصوم والصلاة فلا يصح النذر بعيادة المريض لأنه ليس من جنسها واجبا۔ جس چیز کی نظر مانی گئی ہے اس کی جنس جو ہے وہ واجب ہو، جیسے نماز، جیسے روزہ اور نماز، کہ روزہ اور نماز واجب ہوتا ہے انسان کے اوپر، تو مریض کی عیادت کرنے کی اگر کوئی نظر مانتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہوگی، یعنی وہ نظر نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ اس کی جنس سے کوئی چیز بھی واجب نہیں ہوتی ہے، لہذا کسی بھی ایسی چیز کی نظر مانے جو کسی بھی درجے میں کبھی بھی واجب نہیں ہوتی ہے تو وہ نظر مانی نہیں جائے گی۔ نمبر 2، أن يكون المنذور مقصودا لذاته لا وسيلة لغيره فلا يصح النذر بالوضوء لأنه ليس مقصودا لذاته بل هو وسيلة إلى الصلاة۔ جس چیز کی نظر مانی جا رہی ہے وہ اپنی ذات میں ہی مقصود ہو، یعنی خاص وہی چیز جو ہے کہ کہتے ہیں شریعت کا مقصد ہو، نہ وہ کسی اور دوسری چیز کے لیے وسیلہ نہ ہو، تو وضو کی اگر کوئی نظر مانتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ وضو اپنی ذات میں مقصود نہیں ہوتا ہے، یعنی وضو کرنا کوئی عبادت نہیں ہے بلکہ وہ نماز کا وسیلہ ہوتا ہے، اس لیے اس پر ثواب ملتا ہے۔ صرف وضو کرنے سے کوئی ثواب نہیں ملے گا کہ آپ بار بار وضو کرتے رہیں، وضو ہونے کے باوجود وہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے کیا جاتا ہے، تو وہ نماز کے لیے وسیلہ ہے، اس لیے اس کی نظر درست نہیں ہوگی۔ نمبر 3، ألا يكون المنذور واجبا قبل النذر فلا يصح النذر للصلوات الخمس أو لشهر رمضان لأنها واجبة قبل النذر۔ جس چیز کی نظر مانی جا رہی ہے وہ نظر ماننے سے پہلے سے ہی واجب نہ ہو، لہذا 5 نماز کی یا رمضان کے مہینے کے روزوں کی اگر کوئی نظر مانتا ہے تو وہ نظر صحیح نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا کرنا تو نظر ماننے سے پہلے ہی اس پہ واجب ہے۔ کفارۃ الیمین، یمین کا کفارہ،
قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم. یمین کا کفارہ جو ہے یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، درمیانہ، اوسط درمیانہ، یعنی کہ مڈل کلاس، جو کہ تم اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. یعنی اپنے گھر والوں کو جو کھانا کھلاتے ہو تو کبھی اچھا، کبھی برا، کبھی میڈیم ہوتا ہے، تو اس میں جو میڈیم درجے کا کھانا ہو وہ کھلایا جائے گا مسکینوں کو. ومن حنث في يمينه وهو موسر فهو مخير بين 3 اشیاء. جس شخص نے اپنی قسم کو توڑ دیا، یعنی جو اپنی قسم میں حانث ہو گیا، یعنی اپنی قسم کو جس نے توڑ دیا اور وہ مالدار بھی ہے، تو اس کو 3 چیزوں کے درمیان اختیار ہے، یعنی اس کے لیے 3 آپشن ہیں. آپشن نمبر 1، انشاء حرر رقبۃ، اگر وہ چاہے تو ایک غلام آزاد کر دے، اگر غلام اس کے پاس ہے تو. لیکن جیسے آج کے دور میں غلام تو ہے نہیں، تو یہ شرط وہ پوری نہیں کر پائے گا. نمبر 2، وَإِنْ شَاءَ كَسَى 10 مساکین كُلُّ وَاحِدٍ ثَوْبًا فَمَا زَادَ وَأَدْنَاهُ مَا يَجْزِئُ فِيهِ الصَّلَاةُ. اور اگر چاہے تو 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، ہر ایک کو اتنا کپڑا دینا ضروری ہوگا، جو زیادہ ہو یا کم ہو، اتنا ضروری ہونا چاہیے جس میں کہ نماز صحیح ہو جائے، یعنی سطر لگ جائے جس سے نماز صحیح ہو جائے. نمبر 3، وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ 10 مساکین كالإطعام فی الکفارة فی السحر. اگر 10 مسکینوں کو، اور اگر چاہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. تو اگر 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا تو کفارہ ظہار میں جس طرح سے کھانا کھلاتے ہیں اس طرح سے کھانا کھلایا جائے گا. یا کھانا کھلانے سے مراد یہ کہ غلہ دینا ہے، ٹھیک ہے، غلہ جس طرح سے جو کہتے ہیں کفارہ ظہار میں دیتے ہیں ویسے دے گا. وَإِنْ كَانَ الْحَانِثُ مُعْسِرًا وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَحَدِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ صَامَ 3 أيام متتابعات. اور اگر قسم توڑنے والا تنگ دست ہے، غریب ہے، اور وہ ان تینوں چیزوں کے کرنے پر قادر نہیں ہے، تو اسے 3 دن کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے. 3 دن کے مسلسل، متتابعات، مسلسل روزے رکھنے ہوں گے. ولا بد لصحة كفارة اليمين أن يوجد الحنث أولا وإن قدم الكفارة على الحنث لم يجزئه. کفارہ یمین کے صحیح ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ حنث پائی جائے، یعنی قسم کا توڑنا پایا جائے پہلے. اگر کوئی قسم توڑنے سے پہلے سے ہی کفارہ دے دیتا ہے، یعنی ایڈوانس میں کفارہ ادا کر دیتا ہے، تو وہ کافی نہیں ہوگا.